کیا یہ دنیا کی سب سے خطرناک سرحد ہے؟ ایک ایسی لکیر جو نقشے پر صرف چند سیاہ لائنز لگاتی ہے، لیکن زمین پر اس کے ساتھ یادیں، لشکر، بنکرز، برف، ندیاں، ڈرونز اور نیوکلیئر خوف چل رہا ہوتا ہے۔ کشمیر کو اکثر صرف انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک پرانا کنفلکٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن اصل تصویر اس سے کافی زیادہ گہری ہے۔ یہاں صرف زمین کا جھگڑا نہیں، بلکہ سوورینٹی، آئیڈینٹی، پانی، پہاڑی رستے، چائنا فیکٹر، ریجنل پاور بیلنس اور انٹرنیشنل پولیٹکس کا ایک ایسا گھٹا ہوا جال ہے جسے سمجھے بغیر ہم ساؤتھ ایشیا کی جیو پالیٹکس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ آج کے اس سفر میں ہم دیکھیں گے کہ 1947 کی ایک ادھوری سیاسی وراثت کس طرح 1998 کے بعد نیوکلیئر شیڈو میں تبدیل ہوئی، کیونکہ ہر بارڈر ٹینشن گلوبل امپیکٹ کا سوال بن جاتی ہے، اور کیوں کشمیر کا مستقبل صرف سری نگر، اسلام آباد یا نیو دہلی کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کے اسٹریٹجک حساب کا حصہ بن چکا ہے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کا آئیکن دبانا مت بھولیں، تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ کشمیر کی کہانی سمجھنے کے لیے ہمیں پارٹیشن کے اس لمحے تک واپس جانا ہوگا جب برٹش انڈیا ٹوٹ رہا تھا اور پرنسلی اسٹیٹس کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ انڈیا کے ساتھ جائیں گی یا پھر پاکستان کے ساتھ۔ جموں اینڈ کشمیر ایک مسلم اکثریتی علاقہ تھا، لیکن اس کا حکمران مہاراجہ ہری سنگھ تھا، جو پہلے ہی وقت خریدنا چاہتا تھا۔ پھر قبائلی حملے، سیاسی دباؤ اور تیزی سے بدلتے ملٹری حالات نے اسے جنگ کے درمیان لا کھڑا کیا۔ انڈیا کے نزدیک اسیسیشن لیگل تھا اور اسی بنیاد پر اس نے اپنی ملٹری بھیجی۔ پاکستان کے نزدیک یہ فیصلہ عوام کی مرضی کے بغیر تھا، اس لیے بنیادی سوال آج بھی سیلف ڈٹرمینیشن کا ہے۔ پہلی وار کے بعد جو سیز فائر لائن بنی، وہی بعد میں اس کانفلکٹ کا دھڑکتا ہوا زخم بن گئی۔ آج بھی یونائٹڈ نیشنز مانتے ہیں کہ فائنل سٹیٹس پر پارٹیز کی ایگریمنٹ نہیں ہوئے، لیکن جہاں ایک پہلو اکثر نظر انداز ہوتا ہے، کشمیر صرف دو ملکوں کی کہانی نہیں، اس ریجن کا ایک حصہ چائنا کے کنٹرول میں بھی ہے، خاص کر اقچائی چین، اور اسی وجہ سے یہ کنفلکٹ دھیرے دھیرے دو طرفی نہیں بلکہ تین سمتوں والا اسٹریٹجک پزل بن گیا ہے۔ 1972 کے شملہ ایگریمنٹ نے سیز فائر لائن کو لائن آف کنٹرول میں بدلا، مگر لکیر کا نام بدلنے سے اس کے نیچے چھپے ہوئے مسئلے ختم نہیں ہوتے۔ ایل او سی نے جنگ کو روکا ضرور، لیکن اس نے نہ آئیڈینٹی کا سوال حل کیا، نہ سوورینٹی کا، نہ وہ احساس کہ ایک ہی وادی کو الگ سیاسی نظاموں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ اسی لیے کشمیر میں بارڈر صرف بارڈر نہیں بلکہ نیریٹو کا حصہ ہے۔ ہر طرف اپنے قانونی دعوے، اپنی تاریخی روایات اور اپنے اسٹریٹجک لاجک ہیں۔ پھر 1980 کے آخر اور 1990 میں منظر اور زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر میں انسرجنسی ابھری۔ نیو دہلی نے اسے کراس بارڈر ملیٹنسی، ٹیررزم اور پاکستان کی بیکنگ سے جوڑا۔ اسلام آباد نے اس نیریٹو کو ریجیکٹ کیا اور بار بار کہا کہ کشمیریوں کی ریزسٹنس کو صرف باہر سے چلنے والی پراکسی کے طور پر دیکھنا حقیقت کو سمپلیفائی کرنا ہے۔ اور یہیں تیسری آواز ابھرتی ہے جو اکثر اسٹیٹ نیریٹیوز کے درمیان دب جاتی ہے، خود کشمیری آواز۔ سب کشمیری ایک جیسے نہیں سوچتے، کچھ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کچھ پاکستان کے ساتھ، کچھ زیادہ آٹونومی اور کچھ مکمل انڈیپینڈنس کا خواب دیکھتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ کشمیر کو صرف دو فلیگز کے درمیان چوز کرنے والے مسئلہ سمجھتے ہیں، وہ شاید اس انسانی اور سیاسی کمپلیکسٹی کو مس کر دیتے ہیں جو اس کانفلکٹ کو اتنا لمبا اور اتنا دردناک بناتی ہے۔ پھر آیا 1998 اور یہیں سے دنیا نے کشمیر کو ایک نئے ڈر کے ساتھ دیکھنا شروع کیا۔ انڈیا نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے، پاکستان نے جواب میں نیوکلیئر ٹیسٹ کیے۔ ساؤتھ ایشیا میں ڈیٹرنس کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ پیپرز میں لگا کہ اب شاید فل سکیل وار مشکل ہو جائے گی، کیونکہ نیوکلیئر تھریٹ دونوں کو روک لے گا۔ مگر 1999 کی کارگل کانفلکٹ نے دکھایا کہ نیوکلیئر ویپنز جنگ کو ختم نہیں کرتے، بلکہ کئی دفعہ اسے ایک نئی شکل دے دیتے ہیں۔ اب خطرہ یہ نہیں تھا کہ بس وار ہوگی، خطرہ یہ تھا کہ لمیٹڈ وار، مس کیلکولیشن یا بارڈر ٹینشن کسی بھی لمحے کنٹرول سے باہر نکل سکتی ہے۔
آج 2025 کی سپری ایسٹیمیٹس کے مطابق انڈیا اور پاکستان دونوں کے پاس قابل استعمال نیوکلیئر ایسنز موجود ہیں اور آرمز ریس کا پریشر کم نہیں ہو رہا۔ یعنی 1998 نے پیس گارنٹی نہیں دی، اس نے صرف ہر کرائسس کے اوپر ایک اور زیادہ سیاہ سایہ ڈال دیا۔ اس نیوکلیئر شیڈو کے نیچے ہر ٹریگر ایونٹ کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ 2019 میں پلوامہ اٹیک اور پھر بالاکوٹ سٹرائکس نے دکھایا کہ دونوں طرف کی ملٹری ڈاکٹرین بدل رہی ہے۔ اسی سال انڈیا نے آرٹیکل 370 ختم کر کے جموں اینڈ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ریووک کر دیا اور ریجن کو 2 یونین ٹیریٹریز میں ریکگنائز کر دیا۔ نیو دلی نے اس قدم کو انٹیگریشن، گورننس اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ڈیفینڈ کیا۔ پاکستان نے اسے ریجیکٹ کیا اور کہا کہ یہ ڈسپیوٹ ٹیریٹری کو یونیلیٹرل تبدیلی دیتا ہے۔ 2023 میں انڈیا کی سپریم کورٹ نے اس موو کو کانسٹیٹیوشنل قرار دیا اور 2024 میں اسمبلی الیکشنز ہوئے، لیکن الیکشنز اور لیگل رولنگز کے باوجود یہ سوال اب بھی زندہ ہے کہ کیا کانسٹیٹیوشنل انٹیگریشن سیاسی لیجیٹیمیسی کے برابر ہوتی ہے یا پھر گراؤنڈ پر عوام کی رضامندی، سیکیورٹی، انوائرمنٹ اور سول لبرٹیز کے بغیر کانفلکٹ صرف اپنی شکل بدلتے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ اب ذرا اس اینگل کی طرف آتے ہیں جسے عام طور پر ہیڈ لائن صرف ایک لائن میں نپٹا دیتی ہیں۔ پانی کشمیر کے پہاڑوں اور گلیشیئر سے نکلنے والی ندیوں صرف خوبصورتی نہیں، سروائیول ہے۔ انڈس سسٹم، جہلم، چناب اور دوسرے دریا ساؤتھ ایشیا کی فوڈ سیکیورٹی، ہائیڈرو پاور اور ایگریکلچر سے سیدھا جڑے ہوئے ہیں۔ 1960 کے انڈس واٹر ٹریٹیز اس لیے اتنی اہم تھی کیونکہ اس نے جنگوں اور سیاسی تناؤ کے باوجود ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک دیا تھا۔ اس ٹریٹی نے ایسٹرن ریورز انڈیا کو اور ویسٹرن ریورز پاکستان کو ایلوکیٹ کیے، جبکہ کچھ ریسٹرکٹڈ یوزز کی گنجائش بھی رکھی۔ سالوں تک اسے دنیا کی سکسیسفل واٹر شیئرنگ ارینجمنٹس میں گنا گیا، لیکن کلائمیٹ رسک، ڈیم ڈسپیوٹس اور 2025 کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی کرائسس یہ دکھاتے ہیں کہ کشمیر صرف ٹیریٹری نہیں، واٹر سیکیورٹی کا نرو سینٹر بھی ہے، اور جس ریجن کا پانی نیچے جا کر کسی ملک کی زراعت، بجلی اور شہری زندگی کو زندہ رکھتا ہو، اس ریجن کی بارڈر ٹینشن کبھی صرف بارڈر ٹینشن نہیں رہتی۔ لیکن پانی بھی پوری کہانی نہیں، جغرافی خود ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ ہمالیہ، قراقرم، لداخ، سیاچن، گلگت بلتستان، یہ سب نام صرف میپس کی جگہیں نہیں بلکہ ہائٹس، پاسز، آبزرویشن پوائنٹس، لاجسٹکس کوریڈورز اور اسٹریٹجک ڈیپتھ کے کوڈ ورڈز ہیں۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور نے اس حساب کو اور گہرا کر دیا، کیونکہ گلگت بلتستان کی کنیکٹیویٹی کو بیجنگ، اسلام آباد اور نیو دلی 3 بالکل مختلف نظروں سے دیکھتے ہیں۔ چائنا کے لیے ویسٹرن کنیکٹیویٹی اور عربین سی تک رسائی کا اینگل ہے، پاکستان کے لیے انفراسٹرکچر ایکسیس اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ایک ذریعہ ہے۔ انڈیا کے لیے یہ کنسرن ہے کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سے گزرتے ہوئے ایسے کوریڈور ریجنل بیلنس کو بدل سکتے ہیں اور چائنا پاکستان الائنمنٹ کو زمینی شکل دے سکتے ہیں۔ اسی لیے کشمیر کا مسئلہ صرف سیپریٹسٹ موومنٹ یا ساورینٹی ڈیبیٹ نہیں بلکہ ریجنل پاور کمپٹیشن کا بھی مرکز بن چکا ہے۔ پھر اپریل 2025 نے پھر یاد دلایا کہ یہ کانفلکٹ کبھی سچ مچ سوتا نہیں۔ پہلگام کے قریب ایک ڈیڈلی ملیٹنٹ اٹیک میں 26 سویلینز مارے گئے۔ انڈیا نے اس حملے کے بعد پاکستان پر الزام لگایا کہ اٹیکرز کا لنک اس سے ہے۔ پاکستان نے الزامات کو رد کیا اور نیوٹرل انویسٹیگیشن کا مطالبہ کیا۔ پھر ڈپلومیٹک ڈاؤن گریڈز ہوئے، ویزا ریسٹرکشنز لگیں، ایل او سی پر فائرنگ بڑھی۔ انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی میں اپنی پارٹیسپیشن سسپینڈ کی اور مئی 2025 میں میزائلز، ڈرونز اور سٹرائکس کا وہ سلسلہ چلا جسے 2 نیوکلیر آرمڈ ہمسایوں کے درمیان سب سے خطرناک کانفرنٹیشنز میں سے ایک مانا گیا۔ 4 دن کے اندر دونوں طرف ملٹری انسٹالیشنز ٹارگٹ ہوئے، سویلینز اور سولجرز مارے گئے اور پھر یو ایس پریشر اور ڈپلومیسی کے بعد سیز فائر ہوا۔ یہ مومنٹ اس لیے اہم تھا کیونکہ اس نے دکھایا کہ 1998 کے بعد بھی ڈیٹرنس آٹومیٹک سٹیبلٹی پیدا نہیں کرتی، کبھی کبھی ڈیٹرنس صرف دونوں طرف کو برنک کے قریب لے آتی ہے۔ وہاں سے پیچھے ہٹنا پھر سیاست، سگنل اور قسمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، مگر ہر اسٹریٹجک میپ کے نیچے انسان ہوتے ہیں، اور کشمیر کی سب سے بڑی ٹریجڈی شاید یہی ہے
यहाँ पर लोग अक्सर स्टेट्स के सेंटेंसेस के दरमियान रह जाते हैं। जब बॉर्डर टेंशन बढ़ती है तो स्कूल बंद होते हैं, खेतों के पास बंकर्स खुलते हैं, टूरिज़्म गिर जाता है, हाउस बोट्स खाली हो जाती हैं, ट्रेड रूट्स रुकते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी सिक्योरिटी वोकैबुलरी में तब्दील हो जाती है। एक तरफ मिलिटराइजेशन का एहसास, दूसरी तरफ फियर ऑफ इन्फिल्ट्रेशन और मिलिटेंस, तीसरी तरफ आइडेंटिटी का क्राइसिस और चौथी तरफ वो जनरेशन जो पैदा ही चेक पॉइंट्स, कर्फ्यूज़, हेडलाइंस और अनसर्टेनिटी के दरमियान होती है। ये कॉन्फ्लिक्ट इसलिए इतना ज़िद्दी है क्योंकि इसमें सिर्फ कौमी नैरेटिव नहीं, इंसानी मेमोरी भी शामिल है और मेमोरी किसी ट्रीटी टेबल पर आसानी से साइन नहीं होती। आज अप्रैल 2026 तक तस्वीर यही है कि जंग फॉर्मली नहीं चल रही, लेकिन अमन भी मुस्तहकम नहीं है। क्राइसिस ग्रुप के मुताबिक 2025 के क्लैशेस के बाद हाई अलर्ट और वॉर इन वेटिंग जैसी सूरत हाल कायम रही, जबकि 2026 के अर्ली असेसमेंट्स ने इस थ्रेट को अनचार्ड टेंशन के साथ देखा। यानी सरफेस पर रिलेटिव काम हो सकता है, लेकिन नीचे मिसट्रस्ट, मिलिट्री प्लानिंग, वाटर डिस्प्यूट, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और नैरेटिव वॉरफेयर बरकरार है। वाशिंगटन इस रीजन को चाइना बैलेंस के लेंस से भी देखता है। बीजिंग इसे अपनी वेस्टर्न फ्रंटियर और कॉरिडोर सिक्योरिटी के हवाले से देखता है। गल्फ और वाइडर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इसे एनर्जी रूट्स, ट्रेड स्टेबिलिटी और न्यूक्लियर रिस्क के हवाले से देखते हैं। यानी कश्मीर लोकल भी है, रीजनल भी है और ग्लोबल भी। इसीलिए एक छोटा सा ट्रिगर भी कभी कभी पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी को हिला देता है। अब सवाल ये है कि आगे क्या। एक पॉसिबिलिटी ये है कि कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह मैनेज्ड हॉस्टिलिटी में चलता रहे, जहां फुल वार ना हो मगर बॉर्डर टेंशन, इंफॉर्मेशन वार, मिलिटेंसी फियर्स और कोएसिव सिग्नलिंग कभी ख़त्म ना हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पानी का मसला, क्लाइमेट स्ट्रेस या किसी नए अटैक के बाद लिमिटेड वार फिर से उभर आए और इस दफ़ा ड्रोन, साइबर और मिसाइल डायमेंशंस एस्केलेशन और तेज़ कर दिए जाए। और तीसरी और सबसे मुश्किल पॉसिबिलिटी ये है कि इंडिया और पाकिस्तान किसी ऐसे फ्रेम की तरफ बढ़ें जहां काउंटर टेररिज्म कंसर्न, लोकल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, क्रॉस LOC कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और कश्मीर रिप्रेजेंटेशन को एक साथ सोचा जाए। मसला ये है कि ऐसे प्रोसेस के लिए सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि पॉलिटिकल करेज भी चाहिए, और साउथ एशिया की सियासत में करज अक्सर इलेक्शन साइकिल्स, सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन्स और हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट के नीचे दब जाते हैं। अब फैसला आप पर है, क्या कश्मीर का फ्यूचर डेटरेंस से लिखा जाएगा, डेवलपमेंट से, डायलॉग से या फिर किसी अगले ट्रिगर इवेंट से? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि कभी कभी दुनिया के सबसे मुश्किल सवालात के पहले कदम सिर्फ ये होते हैं कि हम उन्हें ईमानदारी से समझना शुरू कर दें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।